كتاب الله أعذب منهل أنعم به ولد ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu and welcome back to the program The Divine Miracle. ہم سورۃ الکہف کی ایکسپلینیشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. ہم نے پچھلے سیشن میں صرف انٹروڈکشن کا ذکر کیا تھا اور اس کے اسباب النزول جو ریزنز آف ریویلیشن ہے اور کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے اس سورہ کو نازل کیا گیا اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے اور تمام فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ کیوں کہا، اور اس کے ریلیٹڈ ہم نے جو سگنیفیکنس تھی، جو فضیلت تھی، اس کے بارے میں جو بیان کیا گیا احادیث میں کہ اس کی شروع کی 10 آیات کو یاد کرنے والا، اس کی آخری 10 آیات کو یاد کرنے والا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور اسی طرح سے جو اس کو ہر جمعے کو وہ پڑھتا ہے، وہ سنت کا عمل اپناتا ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رکھے گا اور ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے لیے نور کا باعث بنائے گا. اس سورہ کی فضیلت بہت ہے اور اسی لیے ہم اس کی شروع کی آیات کے اوپر خاص طور سے توجہ ڈالیں گے اور اس کے اوپر جو ہے ایکسپلینیشن کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ کی جو شروعات کی ہے اس میں خاصیت کیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہوئے ان فتنوں کے بارے میں سمجھیں گے اور اس سے ریلیٹ کریں گے، اس سے تعلق جوڑیں گے کہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے جو بیان کیا کہ یہ تمہارے لیے فتنے سے محفوظ ہونے کا ذریعہ ہے، اس کے اندر ایسی کیا باتیں ہیں. علماء بیان کرتے ہیں کہ سورۃ الکہف خالی پڑھ لینا فتنوں سے نجات یا حفاظت کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر غور و فکر کرنا، اس کے اوپر تدبر کرنا، اس کی تعلیمات کو سمجھنا. اور یہ سورۃ الکہف میں جو تعلیمات ہیں یہ آپ کو سکھاتی ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو تمام فتنوں سے بچانا ہے. دجال کے خالی آنے ہی کا فتنہ نہیں ہوگا، بلکہ دجال کے جو فتنے ہوں گے جو اس کے آنے سے پہلے تیار ہوں گے اس سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ رکھے گا. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، چونکہ یہ علمی پروگرام ہے، ہم یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ بہت سمجھنا ضروری ہے کہ ہمیں اس کا بھی اجر ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ علم حاصل کرنے کی کیا فضیلت ہے. ہم دنیا میں تمام طرح کی کوششوں میں اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں، ہم ہر طرح کے پیسے کے لیے ہر طرح کا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم رات لگانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ زیادہ پیسے مل جائیں. لیکن جب ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی فضیلت کے بارے میں ذکر کیا تو ہمارا کیا ایمان ہے، ہمارا کیا عقیدہ ہے، ہماری کیا محبت ہے اور ہمارا کیا شکر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کے علم کو حاصل کرنے کے لیے ہم کتنی جستجو، جد و جہد اور سٹرگل کرتے ہیں. اسی لیے میں آپ کے ساتھ کچھ روایات ہیں، کچھ اقوال ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شیئر کروں گا، آپ کے سامنے بیان کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں موٹیویشن ہو کہ کس طرح سے ہمارے سامنے جو قرآن پڑھایا جا رہا ہے اور جو قرآن پڑھ رہا ہے ان کے لیے کتنے ریوارڈ اور فضل کا باعث ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جس نے اپنے آپ کو دین کے علم حاصل کرنے کے لیے، علم کے راستے کے لیے اپنے آپ کو نکالا اور اس طریقے پر چلا، پہنچا نہیں آخر تک چلا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیں گے اس راستے کو جو جنت کی طرف جاتا ہے. سبحان اللہ، ہمیں اس کی فضیلت کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا ہے جب ہم اللہ کی کتاب کو سمجھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو سمجھتے ہیں، دین کی تعلیمات کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دین کا علم حاصل کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے اور یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی وجہ پہ آدم علیہ السلام کو افضلیت بخشی باقی مخلوقات پر اور کہا قرآن میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور ہم نے علم عطا کیا تھا آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام کا، اور یہی چیز تھی جو ان کو فضیلت عطا کی، افضلیت عطا کی. کس چیز پہ؟ اشرف المخلوقات بنایا. کس چیز پہ؟ فرشتوں پر،
جنات پر اور تمام مخلوقات پر۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں بھی بیان کرتے ہیں اور اس بات کے بارے میں موٹیویشن دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو جمع ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی گھر میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کو بہتر طریقے سے سمجھیں، اللہ کی کتاب کو سمجھیں اور اس کا درس دیتے ہیں آپس میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اوپر سکون نازل کرتا ہے اور ان کے اوپر غشیت اپنے رحمت کی نازل کرتا ہے۔ وحفتہم الملائکہ، تو اور ملائکہ ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اور ان کا ذکر کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اور باقی فرشتوں کے سامنے، فی من عندہ، جو ان کے سامنے باقی فرشتے ہیں ان کے سامنے کو ذکر کرتے ہیں یہ لوگ تھے جو اللہ کی کتاب کے بارے میں علم حاصل کر رہے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کے تمام خواہشات کو چھوڑ کے جب بن دیکھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ڈر رہے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کا خوف رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم دے رہے تھے اور خود بھی سیکھ رہے تھے۔ اسی لحاظ سے ہم فضیلت کے علاوہ یہ بھی سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو یہ بیان کیا کہ ایک وقت آئے گا، فتنوں کا وقت ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہوں گے، قتل کر رہے ہوں گے، مارنے والے کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کیوں مار رہا ہے اور مرنے والے کو نہیں پتہ ہوگا کہ وہ کیوں مر رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا جب اتنا جو قتل و غارت ہے وہ عام ہو جائے گی۔ تو الفاظ جو استعمال کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کہا حرج، کہ قتل و غارت عام ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فتنوں کے بارے میں بتایا کہ تم تیار ہو جاؤ، آخری وقت میں تم بہت فتنے دیکھو گے، اور ان فتنوں سے نجات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کو پکڑنا ہے اور اس کی تعلیمات کو حاصل کرنا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتموها فانتظروا الدجال، جب تم یہ فتنے دیکھو گے، قتل و غارت دیکھو گے، اس طرح کی مال کے فتنے دیکھو گے، ہر طرح کے فتنے دیکھو گے، تو تم تیار ہو جاؤ، کیونکہ دجال کا فتنہ آنے والا ہوگا۔ جیسے ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں اس بات کو ذکر کیا تھا کہ دجال کا فتنہ ایسا فتنہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد کوئی بھی ایسا نبی نہیں آیا جس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو، اور یہ فتنہ ایسا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اپنی نظر میں مومن ہوگا لیکن دجال کے سامنے وہ اپنے ایمان کو کھو بیٹھے گا۔ اب ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ سورۃ الکہف، کہف کہتے ہیں غار کو، اور اردو میں ہمارے لیے یہ فرق نہیں ہے، ہم غار کہف کے ترجمے میں کرتے ہیں، لیکن عربی میں کہف ایک بڑے غار کو کہتے ہیں، اور جو غار ہے جو ہمارے عربی میں استعمال ہوتا ہے اس کو چھوٹے اس کے لیے غار کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ فرق ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ آج کے زمانے میں ہمارا کہف اور کیو کیا ہے، غار کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو جب گھر میں بند کر لیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو جب اکیلا کر لیتے ہیں، ہمارے لیے وہ سکون کی جگہ ہوتی ہے، لوگوں سے دور رہنے کی جگہ ہے۔ لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں، لوگ ہمیں پریشان کرتے ہیں، لوگ ہمارے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ہمیں کام کی ماحول میں تنگ کرتے ہیں، ہمیں اسکول میں تنگ کرتے ہیں، ہمیں ہر جگہ پہ تنگ کرتے ہیں۔ ہم نے اپنا ایک کیو بنایا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ جس فتنے کے ٹائم پہ ہوگے اس میں جو آپ کا کیو ہوگا، آپ کے لیے راحت کا ذریعہ ہوگا، آپ کے لیے سکون کا ذریعہ ہوگا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا کیو ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعلق ہے جس سے آپ نے آپ کو جوڑنا ہے۔ ہمیں اس سے کچھ لیسنز ایکوائر ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نوجوانوں کی مثال ذکر کر کے یہ بتایا کہ آپ جب آخری فتنوں کے زمانے میں ہوگے، آپ کے لیے ایسے ایسے فتنے آئیں گے کہ نوجوان نسل ہر طرح کی برائیوں میں پڑی ہوئی ہوگی۔ اور آج ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے جو کہ خون میں بالکل گرم ہے، ان کے جذبات بالکل ابھرتے ہیں آرام سے، اور ان کے اندر اس بات کی تعلیمات نہیں دی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں کسی دن حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے، ہمیں اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، اور ہر طرح کی جو برائی اور فحاشی ہے وہ ان کے بیچ میں عام ہوئی ہوئی ہے۔ اور آج کل برائی کو بھی برائی نہیں سمجھتے کچھ لوگ، اسی لیے ہمیں بہت سمجھنا ضروری ہے کہ ہم کس چیز سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ وہ نوجوان جو تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے تھے اور وہ اس غار میں جا کے چھپ گئے۔ ہم جب اللہ تعالیٰ کے ڈر کے لیے کیا کیا چیزیں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فروا الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو۔ ہم کیا اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑتے ہیں یا ہم کسی لوگوں کی طرف جاتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں اور ان کی سے ہم جو چیزیں مانگتے ہیں؟ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن میں جو سورہ اتاری ہے سورۃ الکہف، اس کے اندر کن فتنوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے؟ سب سے پہلے اس کے اندر جو فتنہ ہے وہ انسان کے عقائد کا ہے، انسان کے یقین کا ہے، انسان کے بلیفز کا ہے کہ یہ تمہارے آزمائے جائیں گے۔ جب
دجال آئے گا، وہ اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور تم اگر اپنے عقائد میں، اپنے بیلیفs میں، اپنے یقین میں اگر کمزور ہوگے تو تم اس فتنے میں پڑ جاؤ گے۔ دوسرا سورۃ الکہف کے اندر مال کا فتنہ، تم مال کے لیے کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو، یا تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری میں حرام مال چھوڑنے کے لیے تیار ہو۔ اس میں وہ قصہ آئے گا ان دو باغ والوں کا، جس میں سے ایک نے تکبر دکھایا، دوسرے کو نیچا دکھایا۔ ہم دعوتوں میں جاتے ہیں، ہم لوگوں سے ملتے ہیں، ایک اچھی سیلری والا دوسرے والے کو انڈائریکٹلی بولنے کی کوشش کرتا ہے، دیکھو میری یہ گھڑی ہے، میرے یہ کپڑے ہیں، میری یہ گاڑی ہے، تمہارا کام کیسے چل رہا ہے۔ وہ انڈائریکٹلی یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے کتنا اچھا دیا گیا ہے، اور دوسرے کو چھوٹا دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وہ تکبر ہے جو باغ والے نے دکھایا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا باغ برباد کر دیا، اور بتایا کہ یہ ساری چیزیں کوئی کام نہیں آئیں گی، جو کام آئے گا وہ نیک اعمال ہیں جو آخرت میں کام آئیں گے۔ تو انسان کے مال کے فتنے ہیں، دجال مال لے کے آئے گا، لوگوں کو مال دے گا اور ان کو یقین دلائے گا کہ تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی، اور میں ہوں جو وہ خدا معاذ اللہ جو تمہارے کو سب کچھ دینے والا ہوں۔ تیسری چیز علم کا فتنہ، موسیٰ علیہ السلام علم کی تلاش میں باہر گئے، اور علم کا فتنہ ہوگا، انسان کا علم امتحان میں آئے گا کہ کتنے قرآن پڑھانے والے تھے، کتنے علم جاننے والے تھے، لیکن جب دجال کا فتنہ آیا ان کا عمل اس کے بالکل برعکس تھا۔ یہ تین جو فتنے تھے۔ چوتھا پاور، اتھارٹی، کسی کے پاس کوئی پوزیشن ہوتی ہے، کسی کے پاس کوئی طاقت ہوتی ہے، وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے، وہ کسی طرح سے کسی ملک کا حکمران ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، ان کے لیے امتحان ہوگا۔ کسی آرگنائزیشن کا، کسی چینل کا کوئی باس ہوتا ہے، اس کے لیے امتحان ہے کہ تم اپنی اتھارٹی، اپنی طاقت میں کسی کے ساتھ انصاف کرتے ہو یا ناانصافی کرتے ہو۔ یہ آپ کے پاس جو قصہ آئے گا ذوالقرنین والا ہے کہ انہوں نے طاقت ہونے کے باوجود، بہت سارے لوگ ہونے کے باوجود، ان کے پاس مال ہونے کے باوجود، لیکن پھر بھی انہوں نے لوگوں کے ساتھ عدل کیا اور کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا۔ یہ ہمارے پاس سوسائٹی میں یہ فتنے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے کو اس چیز میں تعلیم دینے کی کوشش کی ہے۔ اس سے پہلے سورۃ الاسراء ہے، اور ہمیں قرآن کی ترتیب کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں بیان کیا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور کہہ دیجئے کہ تمام تعریف ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے۔ اور اسی طرح سے جب سورۃ الکہف شروع کی تو الحمدللہ ہی سے شروع کیا۔ اس بات کو میں بریک کے بعد واپس سے تفصیل سے بیان کروں گا۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، کہیں نہیں جائیے گا، ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے ڈیوائن میریکل پر۔ سو بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک۔ كتاب الله أعذب منهل أنعم به، كتاب الله أعذب منهل أنعم به۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو دا پروگرام دا ڈیوائن میریکل۔ میں ہوں وجیہ الدین، اور ہم بات کر رہے ہیں سورۃ الکہف کی۔ سورۃ الکہف کے بارے میں ہم تفصیل سے بیان کر رہے تھے، اور بریک میں جانے سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاسراء کی آیات کوٹ کی تھی۔ وہ کیا تھی؟ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ یکن لہو ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ یہ آیت تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں بیان کی کہ کہہ دیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور جس نے نہیں کوئی اپنے لیے بیٹا اخذ کیا، اور کسی کے لیے کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام ملوکیت ہے، اور کوئی بھی نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ولی، اور کوئی بھی نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خلاف مدد کرنے والا۔ وکبرہ تکبیرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بڑا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی تمام بڑائی کے لائق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، اور اسی طرح سے سورۃ الکہف شروع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ شروع ہی کرتے ہیں فوراً سورۃ الاسراء ختم ہونے کے بعد الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ اور اسی طرح سے کچھ سورہ ہیں، میں آپ کو صرف آپ کی انفارمیشن کے لیے بتاتا چلوں کہ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، اسی طرح سے سورۃ الکہف الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، اسی لیے جو الحمدللہ کا ورڈ ہے وہ سورہ الانعام میں آتا ہے، اور اسی طرح سے سورہ سبا ہے اور سورہ فاطر ہے۔ یہ سورہ ہیں جو ہماری قرآن میں ملتی ہیں جو الحمدللہ سے سٹارٹ ہوتی ہیں۔ تو ہم آتے ہیں اب پہلی آیت کی طرف، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ الحمدللہ، پہلے میں آپ کو سمپل سا ایک ترجمہ کر دوں
اور میں شروع میں کچھ 2-3 آیات کے اوپر تفصیل سے بیان کروں گا. ضروری نہیں کہ ہم جو سپیڈ سے شروع میں گزر رہے ہیں وہ بعد میں بھی وہی سپیڈ ہو, بعد میں ہماری جو سپیڈ تیز ہو جائے گی, لیکن شروع کی آیات کو ہمیں تفصیل سے سمجھنا بہت ضروری ہے. اور ہم کوئی دورہ قرآن نہیں کر رہے اس پروگرام میں. ہماری جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو تفصیل سے سمجھیں, تاکہ قرآن کا جو میریکل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو عربی زبان میں اتارا ہے اس کو ہم اچھی طرح سے سمجھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تمام تعریفیں اور شکر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے, جس نے نازل کی یہ کتاب اپنے عبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کے اوپر, اور اس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا. اس آیت کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن سب سے پہلے میں آپ کے سامنے تفصیل سے الحمدللہ کا ذکر کرنا بیان کروں گا. الحمدللہ کا ہماری زندگی میں بہت تعلق ہے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ کے الفاظ کیوں شروع میں استعمال کیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ رب العالمین ہے, تمام جہانوں کا مالک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کوئی بھی قرآن میں الفاظ ایسے ہی استعمال نہیں کرتے, اس کی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتی ہے. انفارچونیٹلی بہت افسوس کی یہ بات ہے کہ ہم مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اس کی زبان میں سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. ہمارے تعلیمی ادارے اس زبان کو اپنی اسکولوں میں تعلیمی اداروں میں پڑھاتے نہیں, تو ہمیں قرآن کا اصل جو اخذ ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا. ہم نماز میں پیچھے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیں یہ بات پتہ ہی نہیں چل رہی ہوتی کہ ہمارے لیے کیا تلاوت کی جا رہی ہے. اور ہم سے اگر قیامت کے دن پوچھ لیا گیا, جیسے کہ قرآن میں ذکر ہے کہ جن لوگوں کو آنکھیں دی گئیں اور انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں دیکھا اور ایسے ہی اندھوں کی طرح زندگی گزاری, وہ قیامت کے دن بھی اندھے اٹھائے جائیں گے اور وہ شکایت کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو نے ہمیں دنیا میں تو آنکھیں دی تھیں, تو آخرت میں ہمیں اندھا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ہم نے جو تمہیں آنکھیں دی تھیں کیا تم نے اسے استعمال کیا؟ تم اندھے ہی تھے تو ہم نے تمہیں اندھا ہی اٹھایا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے توفیق دے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو جو قرآن میں ہے اور جو آسمان اور زمین میں کہیں بھی ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا, ہم اس کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم قریب ہوں. آمین. الحمدللہ. الحمدللہ کے اندر 2 لفظ ہوتے ہیں جس کو میں ظاہر سی بات ہے عربی زبان میں زیادہ بیان نہیں کروں گا, سمپل طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ الحمدللہ میں 2 لفظ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے شکر اور ایک ہوتا ہے تعریف. ایک ہوتا ہے پریز, ایک ہوتا ہے تھینکفلنس, اور یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں, اور اس کو عربی میں کہتے ہیں مدح اور شکر. یہ دونوں چیزیں الحمدللہ کے اندر جڑی ہوئی ہیں, اور یہی چیز ہے کہ جب ہم کسی کے بارے میں شکر ادا کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کی تعریف بھی کر رہے ہوں. مثال کے طور پہ میں نے سورۃ الفاتحہ میں یہ بیان کیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس دعوت کے لیے گئے تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے جو فیورز تھے, اپنی جو اس کے اوپر کام کیے ہوئے تھے اس کے بارے میں ان کو بتایا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ریکگنائز کیا, تسلیم کیا, لیکن اس کی تعریف نہیں کی. شکر اور تعریف 2 چیزیں. اس کی بہت عام مثال یہ دی جاتی ہے کہ اگر آپ روڈ پر کوئی بہت ہی اچھی گاڑی دیکھیں, خوبصورت نئے ماڈل کی گاڑی دیکھیں, تو آپ اس کو دیکھ کے اس کی تعریف کریں گے لیکن اس کا شکر ادا نہیں کریں گے. تو عربی میں یہ 2 لفظ الگ الگ بیان کیے گئے ہیں, اور یہی الحمدللہ کو سمجھنا ہمیں ضروری ہے, کیونکہ ہم جب زندگی میں چھینک آتی ہے تو ہم الحمدللہ کہتے ہیں. جب ہم سے کوئی ہمارے حال پوچھتا ہے ہم الحمدللہ کہتے ہیں. الحمدللہ کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم نے تو آرام سے اردو میں ترجمے میں یہ سیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف ہے, لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ شکر, یہ تعریف, یہ ہمارا ایک ریاکشن ہے, ہمارا ایک اس چیز کی عکاسی ہے جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ تعلق ہوتا ہے. ہم صرف زبان سے ادا نہیں کر رہے ہوتے, لیکن اس کے بارے میں بہت تفصیل ضروری ہے ہمارے لیے سمجھنے کے لیے. عربی میں 2 طرح کے جملے ہوتے ہیں, ایک وہ جو فیکچول ہوتا ہے اور ایک جو جذبات کے ساتھ ہوتا ہے, ایموشنل ہوتا ہے. ایموشنل کو انشائیہ کہتے ہیں, اور جو فیکچول ہوتا ہے جس کے اندر کوئی خبر ہوتی ہے اس کو خبریہ کہتے ہیں. یہ الحمدللہ دونوں میں شامل ہے کہ آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام تعریفیں ہیں, اور دوسرا آپ اپنے جذبات کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ الحمدللہ. اب امیجن کریں کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, اللہ کے حضور کھڑے ہوئے ہیں, اور آپ جب کہہ رہے ہیں سورہ فاتحہ کے ساتھ الحمدللہ, تو آپ کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ شکر ہے اور تمام تعریفیں تیرے لیے ہے, اور میرے اندر سے یہ شکر نکل رہا ہے کہ تو نے مجھے مال دیا, تو نے مجھے سانس دی, تو نے مجھے اولاد دی, تو نے مجھے کام دیا, تو نے مجھے عقل دی, تو نے مجھے کیا نہیں دیا. ہم اگر سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے اس الحمدللہ کے اوپر غور کریں اور ہم اپنا دھیان نماز میں اس طرح سے رکھیں, ہماری نماز میں کتنا فرق آئے. اسی لحاظ سے ہم یہ ایک بات کا اظہار کر رہے ہیں اور اس بات پہ اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں اور اپنے دل میں ایک جو احساس
ثنا سے اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا رب جو ہے اس نے ہمیں بہت عطا کیا ہے، ہمیں اتنا دیا ہے جتنا ہمارے مانگنے سے زیادہ تھا، اور ہم اس کے بارے میں شکر گزار ہیں اور تعریف کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے الحمدللہ الذی بیان کر کے یہ بات بتا دی کہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہے؟ جس نے تمہارے لیے کتاب اتاری، تمہارے لیے کتاب اتاری۔ اور الحمدللہ کم از کم قرآن کے اندر ہمیں 23 جگہ ہیں، 23 جگہ ہیں جہاں پہ الحمدللہ کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورہ کے شروع میں اپنا ایک انٹروڈکشن کرا رہے ہیں، اپنی ایک تعریف کرا رہے ہیں کہ دجال جب آئے گا تو اپنے آپ کو جھوٹا خدا کہے گا، تم اللہ تعالیٰ کو جان لو، تم اللہ تعالیٰ کو پہچان لو، اللہ تعالیٰ کی تعریف پہچان لو کہ یہ ہے وہ رب جس نے کتاب اتاری ہے۔ ہمارے رب نے ہمارے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ تعالیٰ کے جو عبد ہیں ان کے اوپر کتاب اتاری ہے، اپنے محبوب کے اوپر کتاب اتاری ہے۔ دجال کے پاس یہ طاقت نہیں ہوگی، دجال کے پاس اس وحی کی تعلیم نہیں ہوگی، تو تم اس بات کا خیال رکھو کہ وہ تمہیں آ کے یہ بات بولے گا کہ میں خدا ہوں، اور تمہارا رب ایسا نہیں ہے، تمہارا رب کی یہ صفات نہیں ہے، تمہارے رب کو تمہیں جاننا بہت ضروری ہے، تمہارے اللہ کو تمہیں جاننا بہت ضروری ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہے، کیونکہ دجال آ کے کہے گا کہ میں رب ہوں، اور دجال کی نشانی یہ بتائیے کہ اس کی ایک آنکھ جو ہے نہ تو بالکل اندر ہوگی نہ باہر ہوگی، اور ایک آنکھ درست ہوگی، اور اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کافارہ۔ اور اسی لیے ہمیں بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا کہ اس میں کوئی عوج نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ ہم عوج کو خاص طور سے سمجھیں گے، لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے الحمدللہ، میں صرف اس سورہ کے شروع کی آیات کے اوپر تفصیلاً ذکر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہمیں یہ بات کا اندازہ ہو جائے کہ اللہ کی کتاب واقعی اللہ کی کتاب ہے۔ اس میں جو خوبصورتی ہے وہ کسی اور کتاب میں نہیں ہے، یہ کلام اللہ کا کلام ہے۔ ہم صرف ترجمے سے گزر جاتے ہیں، اس کے بعد غور و فکر کرتے ہیں، اور ہم بس اس بارے میں بیان کرتے ہیں کہ رمضان میں نے 3 دفعہ قرآن ختم کر دیا، میں نے 4 دفعہ قرآن ختم کر دیا، میں فلاں تراویح میں گیا 3 دن میں نے قرآن پکڑ، لیکن حاصل کیا ہوا؟ کیا حاصل کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل ہوئی، یا صرف دل کی سکون ہوا کہ میں نے اتنی رکعت پڑھ لی؟ آپ 2 رکعت خالی پڑھیں، لیکن اس کے اندر جو اخلاص ہو، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش ہو، وہ اللہ کی نظر میں کہیں زیادہ محبوب ہے کہ آپ 100 رکعت کھڑے ہو کے بس اٹھک بیٹھک کر لیں۔ آپ کا اصل جو ہے اللہ کی نظر میں کوالٹی ہے، کوانٹٹی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں مانگتے آپ سے، کوالٹی مانگتے ہیں، اور یہی چیز ہمیں اللہ کی نبی سے ملتی ہے کہ اللہ کے نبی تھوڑا عمل بھی کرتے اور تھوڑے عمل کو بیان بھی کرتے، اس کی تعریف بھی کرتے، تو اس کی کوالٹی پر کہتے ہیں، اس کی کوالٹی کی طرف کانسنٹریٹ کرتے ہیں۔ ہم یہاں پہ ایک اور چھوٹی سی بریک لیں گے، پلیز ڈونٹ گو اینی ویئر، ہم بہت سی امپورٹنٹ باتیں کرنے والے ہیں۔ سی یو رائٹ آفٹر دس بریک۔ هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به، كتاب الله أعذب منهل أنعم به۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اینڈ ویلکم بیک ٹو دا پروگرام دا ڈیوائن میریکل، اور میں ہوں وجیہ الدین۔ ہم بات کر رہے ہیں سورۃ الکہف کی، اور سورۃ الکہف میں ہم پہلی آیت کی انڈرسٹینڈنگ کر رہے تھے، ان کے کچھ الفاظ جو خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے۔ پورے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو الفاظ کی ارینجمنٹ ہے اس کی آیات میں جو بیان کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کلام کی خوبصورتی ہے، اور ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کی طرح اس کو بھی الحمدللہ سے سٹارٹ کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ الذی، کس کی تعریف ہے؟ الذی انزل عبدہ الکتاب، وہ جس نے اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ہمیں ہماری ماؤں سے زیادہ محبت کری، ہمارے لیے فکر کری، راتوں رات دعائیں کیں کہ اللہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ہر نبی کو ایک دعا ملی، اور وہ نبی نے وہ دعا کو استعمال کر لیا دنیا میں۔ مجھے بھی وہ دعا ملی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ رد نہیں کی جائے گی، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے وہ دعا آخرت میں اپنی امت کے لیے بچا کے رکھی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے ہمارے لیے۔ اور اللہ کے نبی آگے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری دعا اس وقت قیامت کے دن رد نہیں کرے گا۔ یہ ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں ہم پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور ابھی آگے ہم آئیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس محبت سے ذکر کیا ہے، جو کہ ہمیں ترجمے میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ہم عربی کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے یہ سمجھنا ضروری ہے، آپ اگر غور کریں، اگر آپ اس خوبصورتی کو بیان کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتی تھی، لیکن جب نمازوں کا حکم تھا، سب کچھ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا اٹھایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
جو معراج کا ان کو سفر کرایا اور اپنے پاس بلایا، یہ ایک درجہ تھا جو کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو جو پہاڑ طور پہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی دی، یہ وہ ہائیسٹ مقام تھا جو دیا گیا تھا، لیکن اللہ کے نبی کو بلایا اور اس میں کہا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ تعریف بیان کی سورۃ الاسراء میں، اور بیان کی ہم نے اپنے عبد کو، اپنے غلام کو اوپر بلایا ہے اور ان کو یہ بات عطا کی ہے جو تمہارے لیے نماز کی صورت میں، یہ تمہارے لیے تحفہ ہے۔ اور یہ ہمیں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ سب سے ذرا بڑا جو درجہ عطا کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ کسی نبی کو اس سے پہلے نہیں دیا گیا، اور یہی چیز ہمارے لیے بہت عظیم ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ درجہ عطا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ تمام خوبصورتی جب ہم دیکھیں، تمام اچھائی ہم جب دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کہنا یہ اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے ہے۔ ہم چاہے اچھے موڈ میں ہوں، برے موڈ میں ہوں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آگ ہے، وہ جلتی ہے، وہ گرم ہے، چاہے ہمیں اچھا لگے یا برا لگے، آگ گرم ہے اور گرم کرے گی چیزوں کو۔ اس کی ایک حقیقت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام تعریفوں کے لائق ہے، تمام تعریفوں کا حقدار ہے، تمام شکر کا حقدار ہے، چاہے ہم اللہ کا شکر ادا کریں یا نہ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا حقدار ہے اور حقدار رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں یا نہ کریں۔ ایک اور جگہ پہ ہمیں اس بات کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے میں ہماری فائدہ ہے، ہم اپنے آپ کو فائدہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں دے رہے۔ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا اور ایمان کی کمی ہوتی ہے، کچھ لوگ ایمان سے بالکل ہی دور ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی تعریف کرنے کے لیے کیوں کہہ رہا ہے؟ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے تعریف کرنے سے اللہ تعالیٰ کو فرق نہیں پڑتا، آپ تعریف کرنے سے اپنے آپ کو عزت دار بنا رہے ہیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کے تعریف کی ضرورت نہیں، اور اگر آپ تعریف نہ بھی کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی تعریف کے لائق ہے کہ کوئی نہ بھی تعریف کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ہر تعریف کا حقدار ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم یہ کہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر، اور اللہ تعالیٰ چاہتے تو شکر اور ادا کرنے کے لیے اس طرح سے سورہ فاتحہ سٹارٹ کر سکتے تھے، المدح والشکر للہ، لیکن ان دونوں کو الگ بیان کرنے میں وہ بات نہیں آتی جو الحمدللہ میں آتی ہے۔ اور یہی چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تسبیح اور شکر، الحمدللہ میں کیا فرق ہے؟ جب ہم تسبیح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پرفیکٹنس اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعتراف کرتے ہیں، اور وہ ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں اپنے اندر سے باہر کی طرف۔ اور جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمارے اندر آتی ہے، ہم شکر ادا کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کرتے ہیں، اسے سمجھانے کے لیے کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تو پرفیکٹ ہے، اللہ تعالیٰ تیری ذات تمام عیب سے پاک ہے، اور ہم اس بات کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام تسبیحات کے لائق ہے، تمام ناپاکی سے، تمام امپرفیکشن سے، تمام عیبوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کی صفات پاک ہیں۔ اور جب ہم شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہوتی ہیں، ہم اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کر کے کیا کہا کہ یہ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے یہ کتاب اتاری ہے۔ اس کتاب کے بارے میں ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریف و شکر ہے جس نے تمہارے لیے کتاب اتاری ہے۔ تو ہم یہ قرآن کو کیا اپنے لیے شکر اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کا باعث سمجھتے ہیں؟ کیا ہمارے لیے یہ نجات کا ذریعہ ہے؟ کیا ہم اس بات پہ واقعی شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب دی ہے، یا ہم اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، یا ہمارے معاشرے میں صرف یہ ایک مردہ کی فیونرل پہ یا ان کے جنازوں پہ پڑھنے کی حد تک رہ گئی ہے، یا ہماری شادیوں میں اس ایک رسمی طور پر رہ گئی ہے، یا جب کوئی گھر پہ کوئی مہمان آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ قرآن نکال دیں، مجھے قرآن پڑھنا ہے، تو کونے میں سے کہیں پہ مخمل کے کپڑے میں قرآن لپٹی ہوئی، گرد ہٹاتے ہوئے جو گھر شفٹ کرتے ہوئے ڈالا گیا تھا اور جب گھر بدلتے ہوئے واپس کسی کونے سے نکلا، اس طرح سے قرآن کو ہم کیا جاتا ہے، یا ہمارے لیے وہ زندگی کے ہر تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے اور اس سے سمجھنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے لیے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے وہ کتاب استعمال ہوتی ہے؟ کتنے لوگ ہیں قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا غم نہیں کرنا چاہیے۔ آپ چاہے 70-80 سال کی عمر میں ہوں اور آپ کو اس بات کی توفیق ہو کہ میں نے یہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ پھر بھی آپ کو معاف کرے گا اگر آپ آج سے شروع کر دیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے۔ اور یہی مقصد ہے ہمارا اس چیز کی تفصیل میں جانے کے لیے کہ ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے۔ اس طرح سے امام شوکانی کہتے ہیں وصف اللہ سبحانہ وتعالی بالموصول لبیان علت الحمد وعلت الحمد ہی انزال القرآن۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد اور اپنی تعریف اور شکر کیوں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ یہ وجہ ہے میں نے اپنی تعریف بیان کرنے
نہیں گئی کہ تم شکر گزار رہو تمہارے پاس جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. پچھلی قوموں نے کتابیں ہی چھپا دیں, کتابیں ہی بدل دیں, ان کے پاس کوئی ہدایت ہی نہیں رہی, گمراہ ہو گئے, اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا انہوں نے. تمہارے پاس تو کتاب ہے, تم تو آخری نبی کے ماننے والے ہو, پھر تم آپس میں فرقوں میں کیوں بٹتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی توحید سے الگ کیوں ہوتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے نبی کے بارے میں اختلاف ہی کرتے ہو. کیا تمہارے لیے اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی تعلیمات ایک کافی نہیں ہے جو تمہیں دوسروں کے طریقوں کو اپنانے کی ضرورت ہے؟ کیا ہم ایک متحد نہیں ہو سکتے صرف اللہ اور اس کے رسول کے اوپر؟ لیکن پھر بھی ہم بٹے چلے جا رہے ہیں. کیا ہم واقعی اللہ کے شکر ادا کرنے والے ہیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پوری پہلی آیت میں کہتے ہیں تمام تعریفیں اور شکر اس اللہ کے لیے جس نے اپنی کتاب اتاری اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. یہ شکر ادا ہمیں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور آگے بتا رہے ہیں کہ تمہیں دجال سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ یہ ساری تعلیمات دے رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ تعلیم نہ دیں تو تم کیا کرو؟ تمہاری آخرت برباد ہو جائے. جب تم آخرت میں اٹھائے جاؤ اور تمہارے کو یہ بات کا پتہ چلے کہ میں نے تو سب گنوا دیا صرف یہ سمجھ کے کہ مجھے بہت پتہ تھا لیکن مجھے کچھ نہیں پتہ تھا کیونکہ میں نے قرآن سے اپنے آپ کو نہیں جوڑا. انزلہ اور تنزیل میں بہت فرق ہے. قرآن ایک دم سے بھی اترا ہے اور حصوں میں بھی اترا ہے. یہ دونوں فرق ہے. انزلہ ایک دم اتر جانا اور تنزیل حصوں میں اترنا. قرآن ایک ہی لمحے میں اترا ہے آخری آسمان پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتارا ہے اور وہاں سے جبرائیل علیہ السلام نے وقتاً فوقتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی کتاب جیسے جیسے مواقع تھے وہ 23 سال کے عرصے میں اتاری. اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ ہم نے اپنے بندے کے اوپر اتاری. اگر آپ یہاں پہ دیکھیے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا ذکر پہلے کہہ رہے ہیں انزل علی عبدہ الکتاب اور پھر کتاب کا ذکر کر رہے ہیں. علماء کہتے ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کہ کتاب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں. کیا ہمیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے یا ہم صرف یہ اپنی باتوں میں اظہار کی حد تک رکھتے ہیں؟ یہاں پہ ہم چھوٹا سا بریک لیں گے, واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. پلیز ڈونٹ گو اینی هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به كتاب الله أعذب منهل أنعم به. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام دا ڈیوائن میریکل. اور ہم بریک میں جانے سے پہلے بات کر رہے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا, کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے نبی بھیجا اور ہمارے لیے کتاب بھیجی, کیا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر؟ ایک اور چیز اگر ہم یہاں پہ نوٹ کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہی کیوں کتاب اتاری؟ ہمارا ماننا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں, لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کیوں اتاری؟ جس سے مثال کے طور پہ قرآن میں ان کے اعتراض ذکر کیے گئے. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم, کہ قریش والے کہتے تھے کہ یہ دو بستیوں کے جو مشہور لوگ ہیں, پاپولر لوگ ہیں, ان کے اوپر قرآن کیوں نہیں اترا؟ ان کے اوپر قرآن کیوں اترا؟ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. یہ جو یہود والے تھے یہ کہتے تھے کہ ہمارا ایک آنے والا ہے رسول, آخری رسول ہے, آئے گا تو تمہارے سے بدلہ لیں گے, سب کچھ ہوگا. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا ان کو اور جب وہ آئے انہوں نے پہچاننے کے باوجود ان کو انکار کیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ, اللہ کی لعنت ہے کافرین کے اوپر. سوال یہ ہوتا ہے کہ سب یہ اعتراض کر رہے تھے کہ اتنے مشہور پرسنالٹیز تھیں, اتنی بڑی پرسنالٹیز تھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہی کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ہمیں قرآن میں جواب دیا ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ. سمپل ترجمہ کیا جائے, کہہ دیجئے اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں پہلی ہوتا ان کی عبادت کرنے والا. جو کہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک سمپل سا ایک ترجمہ ہے جس کو صحیح طریقے سمجھنے میں بات سمجھ میں نہیں آتی, لیکن یہاں پہ بولا گیا ہے قل, اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو رحمان ہیں, جو رحیم ہیں, اگر ان کا بیٹا ہوتا تو میں سب سے بہترین عبادت کرنے والا ہوں, سب سے بہترین, سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہوں. میننگ اس آیت کو کوٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں سب سے آگے تھے ہر مخلوق میں انسانوں سے, کہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرائٹیریا عابد ہونے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ سب سے اول تھے, آگے تھے, پہل کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں. اور یہی اگر ہم اگزامپل دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں آگے تھے, سچ بولنے میں, ایمانداری میں, لوگوں کی مدد کرنے میں. سب سے
آگے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عابدین میں سے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا تھا کہ وہ ایک مثال تھے اور کوالیفائی کرتے تھے بائی ڈیفالٹ نبوت کے لیے. اور لوگ جو اعتراض کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ان کا اعتراض بالکل باطل تھا، اس لیے کہ انہوں نے یہ بات کو سمجھا ہی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کیوں ہیں اور اللہ تعالیٰ نبی بناتا کیوں ہیں، کیونکہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالص عبادت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ علی عبدہ الکتاب، اور کتاب علماء بیان کرتے ہیں بہت سی چیزوں کو فیوز کر دینا، تسلسل میں کر دینا تاکہ لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے آسانی ہو. اللہ سے بہتر کون ہے جو ایسی کتاب نازل کرے جو لوگوں کے لیے آسان ہو اور لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے آسان ہو. کوئی بھی انسان ایسی کتاب نہیں لکھ سکتا جو لوگوں کے لیے آسان ہو اس لحاظ سے جس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتاری. اور علی عبدہ کہا کہ ہم نے اپنے بندے کے اوپر اتارا ہے کتاب. یہ کتاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندے کو کہا عبد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا عبد. ہمارے انسانوں میں سب سے نیچا درجہ جو ہوتا ہے وہ غلام کا ہوتا ہے. اور آپ اگر اس کا غور کریں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو کیا اسرا بعبدہ، جو سب سے ہائیسٹ درجہ دیا وہ عبد کا دیا، کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ جو عزت کا باعث ہے، ہمارے لیے جو سب سے زیادہ جو عزت کے لیے جو مقام ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عبد اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غلام ہی ہونا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تو کہا کہ میرا عبد ہیں، یہ میرے یہ عبادت کرنے والے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں بہت بڑا شرف ہے اور عزت ہے جو اس کے بارے میں کہا گیا. اس سے ہمیں کئی چیزیں پتہ چلتی ہیں اور ہم اپنے پروگرام کے اختتام تک آہستہ پہنچ رہے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑی سی اس بات کو ذکر کر کے ہم واپس ریویژن کی طرف آ جائیں. جو آج ہم نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ ہمیں سے فائدہ کیا ملتا ہے. ہمیں سے فائدہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے کتاب اتاری تاکہ ہم ہر دور میں ہر لحاظ پہ اس سے ہدایت حاصل کر سکیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھ سکیں اور آخرت تک جو بھی تعلیمات ہمیں چاہیے وہ ہم سمجھ سکیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا شکر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب نہ دیتے اور ہمیں نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک نبی بھیجتے تو ہم کیا کرتے، ہمارے لیے کیا حالت ہوتی. آج ہم نے جو سمجھا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر کے بارے میں سمجھا ہے. ہم نے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کتاب اتاری ہے اس کے بارے میں سمجھا ہے. اسی طرح سے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں چنا گیا ہم نے اس بارے میں سمجھا ہے. ہم نے دجال کی فتنوں کے بارے میں سمجھا ہے کہ دجال کے فتنے آئیں گے تو ہمیں کیسے نجات کرنی چاہیے. اسی طرح سے وہ دجال کے فتنے کیسے ہوں گے، کیا ہوں گے، اس سے ہمیں کس طرح سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ہم نے یہ چیز سیکھی. ہم نے کتاب کے معنی میں سیکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے ہمیں شکر اور تعریف کرنے کے لیے کہا ہے، ہم نے یہ چیز سمجھی ہیں. ہم اپنی اس بات کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سیشن میں. ہم یہاں پہ اختتام کرتے ہیں. ہم بھی اس بات پہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو قبول کرے، ہماری عبادات کو قبول کرے. اس چھوٹے سے میسج کے ساتھ بارک اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كتاب الله أعذب منهل أنعم به